جناب پروفیسر نواز علی کنبر صاحب، محترم جناب لیاقت چانڈیو صاحب ڈی او ایجوکیشن، منصور میمن صاحب، عبدالحمید راہو صاحب، تاج محمد ڈاہری صاحب، علی محمد صاحب، محمد اسلم لغاری صاحب، اقبال کنبر صاحب، منور جٹ صاحب، اشفاق سلوری صاحب، منظور ملا صاحب، اور میری بہنیں جو ڈی او، ڈپٹی ڈی او اور ٹی اوز، کافی ساری فہرست ہے، اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری بہنوں، میری بچیوں، پریس کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی بہن شاہین انور گجر صاحبہ کا اور خصوصاً اشفاق سلوری صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ میرے پاس کافی دن پہلے ٹنڈو آدم آئے اور انہوں نے مجھے یہ تجویز دی کہ ہم ضلع سانگڑ میں مختلف اسکولوں کے درمیان کچھ کمپٹیشن کرائیں اور اس میں ٹیلنٹ ایوارڈ دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بالکل کوئی پروگرام رکھ لیں، لیکن ایوارڈ کا سلسلہ شاید ہم سب کے ساتھ جسٹس نہ کر سکیں، کسی ایک جگہ پر پروگرام ہو اور پورا ضلع سانگڑ جو کہ پورے رولال سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک جو ہے واقع بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، ہم بہت سارے اسکولوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہ کر سکیں، لیکن ان کی خواہش پر جو ہے یہ ٹیلنٹ ایوارڈ جو ہے میں نے ہماری ایڈمنسٹریٹر صاحبہ اور سلیری صاحب نے یہ تجویز دی، تو ان کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ ٹیلنٹ ایوارڈ جو ہے وہ آج رکھا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آ کر یقین جانیے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ تمام یہاں پر جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کے ہائی اسکولز، جن میں چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جھول، شاہپور چاکر اور تمام جگہوں سے ڈسٹرکٹ کی نمائندگی ہوگی، اور اتنے خوبصورت ٹیبلو یہاں پیش کیے جائیں گے، اور جو ہم ایک تصور لیتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ اسکولوں میں اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے یا انہیں نکھارا نہیں جاتا، یقین جانیے کہ میری آج اس پروگرام میں آ کر یہ اتنے خوبصورت ٹیبلو دیکھ کر یقین جانیے کہ میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خصوصاً ہماری بچیوں نے ہمارے ملک، ہماری افواج، ہماری پولیس، رینجرز، لا اینڈ آرڈر فورسز کو جس طرح خراج تحسین پیش کیا، اور کچھ بچوں نے جو ہے ہماری ثقافت کو جس طرح یہاں اجاگر کیا، اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں آ کر اسٹیج پر پرفارم کیا، یقین جانیے کہ اسٹیج پر پرفارم کرنا خود اپنے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ اسٹرگل ہے، جس کے لیے میں تمام ٹیچرز کو، بچیوں کو، ان کے پیرنٹس کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا۔ اور جب میں اس ٹیبلو کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یقین جانیے کہ بعض جگہوں پر خود میری اس طرح کی کیفیت ہوئی کہ میرا دل اندر سے کافی جو ہے غمگین ہو گیا، جب خصوصاً ایک بچی نے جو شہید کی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، غالباً جھول سے، وہ ٹیبلو پیش کیا، ان کی جو ایکسپریشنز تھے، ان کی جو شہداد پور سے، تو جس طرح وہ بچی پرفارم کر رہی تھی اور جس طرح وہ تھا، میرا دل اندر سے جو ہے وہ یہ رو رہا تھا کہ ہمارے یہ جو پاک افواج کے لوگ، ہماری یہ لا فورس ایجنٹمنٹ کے لوگ جس طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیناً 1947 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور یقیناً اس کے بعد اس کی ایک اسٹرگل، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے ہماری افواج نے جس طریقے سے ہماری سرحدیں ہیں کہ ایک طرف ایک ہم سے 7 گنا بڑا طاقتور ملک جس نے آج تک ہمیں ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے دوسرے اطراف میں ایک ایسا ملک جسے ہمیشہ ہم نے
سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارا نہ ہو سکا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سرحدیں اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ اس ملک میں دفاعی جو ہے اس کو کم کیا جائے، بلکہ جس طریقے سے ہماری افواج اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے اور جس طریقے سے ان بچوں نے اس کو یہاں ایک ٹیبلو کی صورت میں پیش کیا، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور یقیناً میں ان اساتذہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچوں کو اس طرح ٹرین کیا۔ اور جب میں یہ ٹیبلو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یقیناً یہ کسی کی دل شکنی ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی بساط کے مطابق بہت خوبصورت پرفارم بھی کیا، اور ایک بہت شاندار میسیج ہر ٹیبلو کے اندر، ایک پرفارمنس نہیں تھی بلکہ ایک بہترین میسیج تھا ہمارے ملک کے دفاع کے حوالے سے، ہمارے ملک کی ترقی کے حوالے سے۔ جس طرح گورنمنٹ کے اسکولوں کا ایک امپریشن بنا ہوا ہے، میں آج شاہین انور گجر صاحبہ کا اور ان تمام ٹیچر حضرات کا، اور خصوصاً جو ہماری تمام اسکولوں کی پرنسپل اور اساتذہ آئی ہیں، میں ان کا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً آج آپ نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے، وہ کسی پرائیویٹ اسکولز میں جہاں ہزاروں روپے کی فیس جو ہے وہ دے کر جو ہے بچے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پرفارمنس مجھے دیکھنے میں شاید کم نظر آتی ہے، جس کے لیے میں آپ تمام ٹیچر حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے ایک بار پھر مبارکباد دوں گا۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے میڈم نے جو ہے اپنے اسکول کے مسائل بتائے۔ یقین جانیے کہ یہ صرف آپ کے اسکولوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو ضلع سانگڑ کے بہت سارے اسکولوں میں جا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں بڑے کام کی ضرورت ہے، بہت کام کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہمارے دیہات میں اسکولوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ قدرتی آفات کی وجہ سے، پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ رہی سہی کسر ہمارے ان ٹھیکیداروں نے جو ایک کوالٹی ورک کا وعدہ کرتے ہیں، ان ہمارے افسران کا جو اس کو سپروائز کرتے ہیں، دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنی معیار سے پہلے وہ عمارتیں جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ہر جگہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ اس طرح کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان اساتذہ کو میں اگر سلوٹ پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کہ ان کو وہ انفراسٹرکچر بھی وہاں پر میسر نہیں ہے، وہاں پر فرنیچر بھی میسر نہیں ہے، پنکھے بھی نہیں ہیں، بلڈنگ بھی نہیں ہے، ٹوائلٹس کی جو ہے اس طرح کی بیسک نیسیسٹی ہے ان کی ضرورت ہے وہ تک بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ قوموں کو بنانے کے لیے استاد کا جو رول ہے وہ ایک بے مثال رول ہے، کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ قوموں کی جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے۔ جتنی بھی آپ کے اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ خصوصاً آپ نے یہ جو آج کا پروگرام کا انعقاد کیا ہے، آپ نے ایک میسیج دیا ہے، ایک پورے جو ہے ضلع سانگڑ کے والدین کو میسیج دیا ہے، آپ نے پورے ضلع سانگڑ کے جو ہے لوگوں کو ایک میسیج دیا ہے کہ یہ مٹی ذرا نم ہو تو زرخیز ہے ساقی، اگر ذرا سی اس کو جو ہے بچوں کو ان کو تراشا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے تھوڑی سی پرورش کی جائے تو یہ بچے کسی طریقے سے بھی، چاہے آپ کراچی اٹھا لیں، اسلام آباد اٹھا لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہوتا ہے اس کو ایک ہی طرح کا جو ہے وہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ بحیثیت معاشرہ، بحیثیت استاد، بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک اس طرح کا ماحول دیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں ہمیشہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کا ہمیشہ ایک علم بردار رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی تربیت گاہ نہیں، اور آج کی بیٹی کل ماں ہوگی، اور ماں یقیناً ایک بہترین جو ہے وہ درس گاہ ہے اور بہترین ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ تو میں نے یہ جب مجھے یہاں پیشکش کی گئی کہ میں اسکول میں آؤں تو میں نے میڈم کو کہا کہ آپ یہ پروگرام ضرور کریں، میسیج دیں اور پورے ڈسٹرکٹ کو یہاں جمع کریں۔ ماشاءاللہ مجھے یہ جان کر اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری احسن طریقے سے ادا کی ہے۔ جہاں تک پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل اتنے مسائل ہیں کہ مسائلستان بھی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے آئل اینڈ گیس سے جو ہے پورے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے لیے 2 کروڑ روپے کا فرنیچر بنایا،
یقین جانیے کہ پہلے تو ہم پر مہربانی کی ہمارے افسران نے کہ جو چیز جو ہے وہ 1000 کی بن سکتی تھی ماشاءاللہ انہوں نے وہ 2000 کی بنوائی، اور پھر جو ہے ہم نے ان کو جو ہے جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن جو ہے، خیر اس میں تو میں ان کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کہ ضرورت اتنی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ایک شفافیت قائم کرنے کے لیے میں نے پوری جو ہے وہ ڈی او صاحب نے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں ان سے لسٹ لی اور اس کو میں نے نیٹ پر لگایا، اور میں نے یہ جاننا چاہا کہ جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ سانگڑ میں یہ جو 20 ملین 2 کروڑ روپے کا فرنیچر، یقیناً شاید ہم جو ہے 50 کروڑ روپے کا بھی فرنیچر یہاں ڈسٹرکٹ سانگڑ میں بانٹے ہیں تو شاید وہ بھی کم ہے، لیکن ہم نے جہاں جہاں دیا 2 4 بینچیں ان کا نام ڈالا تاکہ اگر کہیں وہ نہ ملا ہو تو اس کی جو ہے وہ شکایت آئے اور اس کا ازالہ ہم کر سکیں کہ افسران نے کہیں اس کی جو ہے وہ تقسیم میں کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ تو الحمدللہ وہ جو کچھ بھی بٹا تھوڑا بہت اب تک جو ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اپنے حد تک جو ہے یہاں پر جو ہے وہ میں جب آیا تھا تو میں نے ان سے کچھ وعدے کیے تھے واش رومز کے، مجھے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ وہ بن رہے ہیں۔ میں نے فرنیچر کا بھی آپ کی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ اس کو ریپیئر کرا لیں اپنے پاس سے، آئل اینڈ گیس سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا، لیکن آپ کی بیسک دیوار کا اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے۔ میں نے ابھی یہاں پر جو ہے ایجوکیشن ورکس کے جو ہے ان کو بلایا تاچو تو پانی اناؤنسمنٹ ہو، تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ جو ہے ڈبل اے ان کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جلد جو ہے اس کو جو ہے شروع کریں گے آپ کی باؤنڈری وال کو۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں، میں کسی کی جو ہے وہ کوئی طرفداری بھی نہیں کروں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ ہمارا جو ہے یہ نظام ہمارے اندر اتنی صلاحیت کر گیا ہے کہ جب تک جو ہے وہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھے اس کام کے کرنے اور کرانے سے کیا فائدہ ہوگا، وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ گورنمنٹوں کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا بوسیدہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک منسٹر صاحب کی میٹنگ میں ورکس اینڈ سروس کی بیٹھا ہوا تھا، وہاں بہت سارے ڈسٹرکٹس کے کاموں کی بات ہوئی، ایز اے سینیٹر جو مجھے کام دیے گئے اس پر بھی بات ہوئی۔ میں نے منسٹر صاحب کو ایک تجویز دی کہ بڑی بدقسمتی سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کسی کام کا ٹینڈر کرا دیتے ہیں کہ جی یہ کام جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 کروڑ روپے میں ہوگا یا 1 کروڑ روپے میں ہوگا، گورنمنٹ اس کے لیے 10-15% جو ہے اس سال ایلوکیٹ کرتی ہے، ٹینڈر ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، نہ وہ کام ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے، پھر سالوں سال اس پر پیسے آتے رہتے ہیں اور وہ کام بنتا رہتا ہے، تاکہ جب وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں تجویز دی کہ خدا را آپ جو ہے 10 کاموں کی بجائے 2 کام کرا لیں، لیکن کم از کم اس کو پورے فنڈ دیں تاکہ وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ اسی طرح ہمارے اسکولوں کا برا حال ہے، آئل اینڈ گیس سے ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ 30 سے زیادہ ہم اسکول جو ہے وہ ہم نے اٹھائے ہیں، ان کی ہم جو ہے مینٹیننس کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلس کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہاں سانگڑ میں اور شہداد پور میں ہم نے جو ہے 20 ملین دیا ہے، ٹنڈو آدم کا ہاسپٹل ہے اس کو 10 ملین دیا ہے، ایمبولینس سے ہم دے رہے ہیں، اور تقریباً اس دفعہ میں نے 1 ارب روپے سے زیادہ کے جو ہے وہ ٹینڈر کرائے ہیں جو مختلف اخباروں میں آ رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ وہ کام تو کم از کم میں جو ہے وہ شفافیت طریقے سے اس کو جو ہے اس کو کوالٹی والا جو ہے وہ کرا دوں۔ تاں تھوڑا گالائے وٹھو کو ماں کنٹینیو کروں۔ سائیں جن اساں کے چیو تے ڈبل سیکشن لا ٹاپ پرائرٹی تے ہن اسکیم کے کھیو ہے، سائیں جن چیو تو ان کے ٹاپ پرائرٹی تے کھنا مجھے ADP 603 میں اسکیم اپروو تھی چکی ہے، اساں ماڈیفائی PC1 جمع کرائے چکا ہوں، ہاں وہ ڈبل اے جا نکرنی ہے، ان لا سائیں کے عرض کیو تو اساں جے PND ڈپارٹمنٹ کے سائیں تھوڑو اپروچ کرن تو جلدی اساں جی جگہ ڈبل اے نکرے تو اساں جو پروسیس کرے ٹینڈر کرائے کم کرائیں۔ ॾिसो हाण बि जेको आहे साईं करे, बाक़ी डिपार्टमेंट जो अलाह ख़ैर आहे, तव्हां ॾिसो पिया त बसि हाणे असांजे हाल ते अलाह रहम करे, ॿियो त कुझु कोन चई था सघूं। تو انشاءاللہ میں میڈم کو جو ہے یقین دلاتا ہوں، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر 6 مہینے میں آپ کی دیواریں یہ جو ہے انہوں نے نہیں بنائی تو میں اپنے پاس سے بنوا دوں گا، میں اس سے زیادہ اور کچھ جو ہے وہ باقی سانگڑ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جنہوں نے، میں سب سے پہلے تو میں نے جب یہ ٹیبلو دیکھا تو میں نے میڈم سے پوچھا کہ یہ بچیاں ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے گیٹ اپس بنانے کے لیے اس طرح کے کپڑے بھی پرچیز کیے،
یہ خود جو ہے کوئی ٹنڈو آدم سے آیا، کھپروں سے ماشاءاللہ کافی دور ہے، وہاں سے بچیاں اور ہماری بہنیں ان کو لے کر آئیں، اور اسی طریقے سے شاہپور چاکر، جھول، چھوٹے چھوٹے سے یہاں پہ پارٹیسپیشن ہوئی. تو میں کوئی مطلب یہ کہ صرف ایک اپریسیشن کے لیے، تاکہ بچیوں میں یہ حوصلہ افزائی ہو اور وہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیں، اور آپ کے لیے بھی جو آپ نے خود اپنی پاکٹ سے کیا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کو یہاں گورنمنٹ اس طرح کے کوئی مداد میں نہیں دے گی. تو میں 2 اعلانات ضرور کروں گا. ایک تو میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کو بچیوں کو لانے میں، واپس لے جانے میں آپ کے جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ میں آپ اپنی ٹیم بھیجوں گا، ان کو بتائیے، وہ میں آپ کو دوں گا اپنے پاس سے. اور ان تمام بچیوں نے جنہوں نے یہاں اسٹیج پر پرفارم کیا ہے، وہ 50-60 جتنی بھی میری بیٹیاں بچیاں ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے 1000 روپے ہر بچی کو انعام دوں گا، تاکہ جو ہے. اور دوسرا میں ان بچیوں کو یہ عرض کروں گا کہ بیٹا تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تعلیم صرف اس لیے نہیں حاصل کی جاتی کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو کوئی نوکری دے گی، تعلیم جو ہے وہ آپ کو کوئی اچھا رشتہ اس کی وجہ سے آئے گا. یقین جانیے کہ تعلیم آپ کو جو ہے وہ ایک انسان بناتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں دوست شاعر نے کہا کہ اگر آدمی انسان بن جائے تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ترقی نہیں ہے. انسان جو ہوتا ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جو ہے نا وہ اس کو خوف خدا بھی آ جاتا ہے. اگر ہم باحیثیت منحاس القوم، مجھے بعض ٹائم بہت افسوس ہوتا ہے، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی اندر سے میں بہت ساری مجھ میں خامیاں ہوں گی، لیکن باحیثیت ہم جتنے بھی کردار یہاں اٹھا کر دیکھیں ہمارے معاشرے میں، استاد ہو، تاجر ہو، کسی کا بھی ایون ہم نام لیں، مطلب ایک تو ماشاءاللہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلام نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے، ہم ان کاموں کو کتنے شوق سے اور کتنا زیادہ کرتے ہیں، مجھے اس میں یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ تمام پڑھے لکھے یہاں خواتین و حضرات موجود ہیں. تو یقیناً ہمیں بحیثیت انسان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کریں. اگر ہم استاد ہیں تو استاد جو ہے معلم کا پیشہ، یہ تو پیغمبری پیشہ ہے. ہمارے حضور پر جو ہے وحی نازل ہوئی سب سے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا تو سب سے پہلے یہ مقدس پیشہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو انسان بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو اپنی خدمت کو پیسوں میں نہیں تولنا چاہیے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ معاشرے کے لیے کتنا کارگر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں یہاں اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ بہت سارے والدین جو ہے وہ مجھے بتایا گیا ایڈمنسٹریٹر صاحبہ کی طرف سے، اور یقیناً مجھے پتہ ہے، میں یہیں پیدا اور پلا بڑا ہوں، میں اسی جو ہے آپ کا ہی حصہ ہوں. مجھے گروس روڈ پر بھی مجھے ساری چیزوں کا علم ہے. یقیناً بہت سارے والدین آپ کے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو وہ تعلیم دلا سکیں، لیکن وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، آدھی روٹی کھاتے ہیں کہ آپ کو اچھا پہنایا جائے، آپ کی تعلیم اور آپ کی فیس ادا کی جائے. تو میری اپنی بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کبھی اپنے والدین کا جو ہے وہ ان کے جو خواب ہیں، ان کا جو ایک وہ جو چیز ہے اس کو کبھی بھی نہ توڑیں. یقین جانیے کہ ماں باپ آپ کے ساتھ جتنے لائل ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ جو ہے نا آپ کے ساتھ لائل ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہم آج کے دور میں جو ہے کچھ نئے رشتوں کی بات کرتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے ساتھ لائل ہیں، میری بیٹیاں سمجھ گئی ہوں گی. یقین جانیے ماں باپ سے زیادہ آپ سے کوئی لائل نہیں ہے. کبھی ان کا دل مت دکھائیے گا، کبھی ان کا دل مت توڑیے گا، اور اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنا بہترین دوست سمجھیے. میں ماں باپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنا بہترین دوست سمجھیں، ان کے ساتھ دل کی باتیں کریں. آج کے دور میں ہمارا جو یہ ذہن بن گیا ہے ہمارے والدین کا، خاص طور پر ہم بڑوں کا، کہ بچے کچھ نہیں جانتے. یقین جانیے کہ بچے ہم سے بہت ساری چیزیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کے ساتھ شیئر کیجئے. بچوں کو جو ہے ان کو جو ہے ان کا جائز جو ہے مقام دیجئے، ان کے ساتھ ٹائم کیجئے، ان کے ساتھ شیئر کیجئے. میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں، لیکن چونکہ وقت پہلے ہی آلریڈی بہت ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں میم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اعلانات کم کرتا ہوں اور کام کرنے پر زیادہ یقین دہانی کراتا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز آپ سے نہ کی اور میں وہ جو ہے آپ آئندہ بھی اگر مجھے کہیں گی تو میں
اس کو آپ کو مایوس کروں گا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اسکولوں کی خدمت کرنا تو میرا پیشن ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے معاشرے کو آگے لے کر جانا ہے, دنیا میں جو ملکوں نے ترقی کی ہے, ہم اپنے اطراف میں اگر بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا, اگر اس نے ترقی کی ہے تو صرف 2 چیزوں کی وجہ سے ترقی کی ہے. ایک تو انہوں نے اپنی حکومتی پالیسی کو یکساں بنایا کہ چاہے کوئی حکومت آئے اور جائے ان کی پالیسیاں کنٹینیو رہتی ہیں. ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں عقل کل ہوں, میں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آنے والا تمام چیزوں پر پانی پھیر دیتا ہے. ان کی ایک بیسک ترقی کا ریزن جو ہے ان کی پالیسیوں کو کنٹینیو کرنا, اور دوسرا جو ریزن ہے جو میں نے خود دیکھا ہے وہاں جا کر تعلیمی اداروں کو بھی دیکھا ہے, انڈسٹریز کو بھی میں نے وزٹ کیا, وہ ہے ایجوکیشن. پیارے بچوں, ایجوکیشن آپ کو جو ہے وہ بہت آگے لے جائے گی, اور ایجوکیشن آپ کی زندگی میں وہ دروازے کھول دے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بار پھر اپنی بہن کا اور انتہائی شکر گزار ہوں. میری ایک بہن نے یہاں چائلڈ لیبر کی بات کی, تو یقیناً یہ ایک بڑی تکلیف دہ عمل ہے, اور اس پر کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول آج سے اگر ہم 20 سال پہلے کہیں تو بہت زیادہ تھی. حکومت اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہے, اور اس جو ہے تعلیمی آپ کو تعلیم بھی جو ہے وہ فری ہے. اس کے لیے جو ہے وہ قانون سازی آلریڈی بہت پہلے ہو چکی ہے, لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ ہی یہ بیسکلی ہے کہ ہم قانون شکن ہیں, اور ہم قانون توڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اسپیڈ آپ دیکھ لیں, ٹریفک کی وائلیشن دیکھ لیں, بے تحاشا ہم بات کر لیں, ہر جگہ جو ہے وہ ہم قانون شکنی کرتے ہیں. تو چائلڈ لیبر قابل سزا جرم ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی چائلڈ لیبر جو ہے وہ ہے, مجھے اس کا اقرار کرنے میں. لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے, میں مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوس میں کوئی بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کیوں ہے. چائلڈ لیبر یقیناً کوئی شوق سے نہیں ہوتا, ہمیں جو ہے وہ ان کے والدین کو وہ وسائل فراہم کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بچہ چائلڈ جو ہے وہ لیبر چھوڑ دے, کیونکہ ہر بچے کا خواب ہے کہ وہ پڑھے اور جو ہے وہ آگے بڑھے. ایک اور میری بہن نے ایم کیڈ کی بات کی تھی کہ جی وہ یہاں ڈسٹرکٹ سانگڑ میں شاید اس کا, میں ان کی بات کو سمجھ نہیں سکا, وہ مجھے اگر کچھ بریفنگ دیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن بحیثیت میں نے سانگڑ کے سن آف سوائل, ٹنڈو آدم اور پھر سانگڑ سے میرا تعلق, اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اپنے میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز کی پالیسی کو ہم نے ریویو کیا, جو یقیناً مجھے ایک تکلیف دے ہمارے, مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی اعتراف نہیں کہ مجھے وہ فیصلہ زیادہ خوشی سے نہیں کرنا پڑا, لیکن چونکہ مجھ پر ایک پریشر تھا ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ کا, ٹنڈو آدم کا, کہ ہم نے تقریباً 80 بچیاں یا 85 بچے اور بچیاں تو میرٹ پر اٹھائیں جو اوپر سے نیچے تک میرٹ آئی. اس کے بعد ہم نے 15 سے 20 سیٹیں میرٹ کو نیچے کر کے لیے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پاس نہیں تھے, ایم کیڈ میں یقیناً ان کے بھی اچھے نمبر تھے, ان کو ہم نے کر کے ڈسٹرکٹ سانگڑ اور ٹنڈو آدم کی بچیوں کو اکوموڈیٹ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے. اس میں میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ بچیاں یہیں پھر جو ہے وہ سرو کریں گی, اور ہمارے ڈسٹرکٹ کو جو ہے ڈاکٹرز کی اور دیگر اسٹاف کی سب ضرورت ہے, تو ہم نے اس میرٹ میں کمپرومائز کیا, جو یقیناً میں بہت دکھ کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی کہ میری سانگڑ کی بچیاں میرٹ پر بھی پوری اترتی, اور وہ جو ہے یہ میڈیکل کالج میں جو ہے اپنی میرٹ کی بنیاد پر داخلہ لیتی ہیں, تو زیادہ خوشی کی بات ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں. یہاں میرے ایک انتہائی دوست کمبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں, شاید آپ کو ان بچوں نے بڑی مشکل میں ڈال لیا, دیکھ لیجئے گا, آپ کالج ہے اور یہ گرلز یہ ہائی اسکول کے بچے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے. میں نے اس پروگرام میں آنے کی جو ہے وہ وجہ, اور میں نے ان کو کہا کہ میں تمام اخراجات جو ہے وہ خود ادا کروں گا, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ پالش کریں, ہمارے اس ٹیلنٹ کی آپ جو ہے وہ سرپرستی کریں. یقیناً آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر آپ کی بھی جو ہے اب آپ کو بچوں کو بھی یہ ٹیلنٹ ایوارڈ دیں گے, اسکولوں کے اساتذہ کو بھی یہ دیں گے. یقین جانیے کہ یہ پلاسٹک کا ایوارڈ آپ کی جو صلاحیتیں, آپ کی جو کاوش ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ کو اس کا صلہ تو اللہ رب العزت دے گا کہ آپ ان بچوں کو اتنا موٹیویٹ کر رہی ہیں, ان میں صلاحیتوں کو اجاگر کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بچیوں نے جس طرح پرفارم کیا, شاید جو ہے مطلب یہ کہ شاید مجھے یہ کہنے دیجیے کہ پروفیشنل جو بچے بچیاں اس فیلڈ میں ہوں گی, شاید
وہ بھی ان کو بھی آپ نے بہت سارے جو میں نے دیکھے کہ جو ریئیکشن دیکھا نیچرل طریقے سے جو ہے دو بچوں کا رونا ان کا جو ہے وہ میں نے مجھے وہ باتیں اندر سے مجھے جو ہے آج انہوں نے بہت مجھے زخمی کر دیا ہے میں اگر یہ لفظ کہوں تو میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں اور بچیوں کو خوش و خرم رکھے. میں اپنی بہنوں کے لیے خصوصاً ٹیچرز کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. آپ جو ہے قوم کے یہ معمار بنا رہی ہیں. میں آخر میں اپنے ہمارے ڈسٹرکٹ کے افسران جو جینٹس بھی ہیں ڈی او اور ہماری جو بہنیں یا فیمیل جو اسٹاف آئی ہیں میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آپ کو افسر بنایا ہے, آپ کو بڑی بڑی حکومتیں تنخواہیں دے رہی ہیں. آپ جس طرح کا آج یہ پروگرام ہوا ہے آپ اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں. یہ جو گورنمنٹ کے اندر ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی بس وہ تو ایک ہم مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ گئے اور پرائیویٹ اسکولوں کو ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جی نہیں یہی جو ہے قوم کے معمار بنائیں گے. یہ بالکل غلط چیز ہے. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں, میں نے پہلی جماعت سے لے کر جو ہے ایم اے تک جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے. تو جو ہے وہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ اس کو جو ہے وہ میڈم کی ٹیم کی تو تعریف مطلب کیا کروں میں, مطلب یہ کہ آج کا سارا سہرا جو ہے میڈم کے سر ہے اور ان کی ٹیم کے سر ہے کہ آپ نے پورے ڈسٹرکٹ کو یہاں جمع کیا. اور میرے لیے تو پروگرام یقیناً امیزنگ ہے کہ میں پورے ڈسٹرکٹ سانگڑ کی بچیوں کو یہاں میں نے آج پرفارمز ایک چھت تلے دیکھی ہے. میں آپ تمام بچوں اور بچیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. آخر میں ایک بار پھر میں صرف آپ کو نہیں تمام جو یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اسکولوں کے جو بھی ایشوز ہوں گے بہت ایشوز ہیں, مجھے پتہ بھی ہے اور میں اس کو کر بھی رہا ہوں, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میری ذات سے اگر سارے مسئلے حل ہو جائیں, لیکن ایک لمیٹیشنز ہے, ہمارے بھی اپنے وسائل ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آپ جو یہ کچھ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.